حضرت ایک سے زائد شادی کرنا یہ تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، مگر اس کے بارے میں جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرنے سے صحیح ہے، معاملات وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی کیا کہتے ہیں 3-4 شادیاں کرنا یا 2-3 شادی کرنے سے معاملات وغیرہ خراب ہوتے ہیں، صحیح فیملی وغیرہ کے حوالے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن و حدیث میں 4 شادیوں کا معاملہ ہے، جائز ہے بالکل، اور ہمارے پاکستانی اور انڈیا کے معاشرے میں کرنے والوں نے ایک سے زیادہ شادیاں، کسی کی 3 ہیں، کسی کی 2 ہیں، ایسے ہیں لوگ، بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن ایسے ہیں بہرحال معاشرے میں لوگ۔ اور حالانکہ قانون بھی پاکستان میں بنا ہوا ہے، دوسری شادی بندہ نہیں کر سکتا ہے پہلی بیوی کی اجازت کے بنا، لیکن کرنے والوں نے یہاں پر دوسری شادی کی ہے، تیسری شادی کی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سر مسئلہ یہاں پر یہ ہو جاتا ہے، جو کہ ایک اہم مسئلہ ہے، جو کہ ہم غور فکر نہیں کرتے۔ پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ 4 شادیوں کو جو معاملہ ہے، اسلام جو یہ بتا رہا ہے آپ کو، یہ اصل میں ایکچوئل یہ کہاں سے ہم بات تعلق جوڑ رہے ہیں، یہ پورا ہے کیا معاملہ۔ تو ہم کسی چیز کو کبھی غور نہیں کرتے کہ کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں سوالات ہی پیدا نہیں ہوتے ہیں، ہم بس اپنے مطلب کی بات کو نکال لیتے ہیں، تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، اور ہم جو ہے نا تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، یا ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری اصل میں جہالت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور جب ہم صحابہ کرام کی باتیں کر رہے ہیں، سر یہ کہاں سے ہم کر رہے ہیں، کن لوگوں کی کر رہے ہیں؟ ہم جزیرۃ العرب کے لوگوں کی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی قلب اطہر پہ یہ آیتیں نازل ہوئی 4 شادیوں کی، اور بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں خواتین کے اور ازواج اور بیویوں کے حقوق کے بارے میں۔ یہ سارے معاملات حضور علیہ السلام کی قلب اطہر پہ یہ آیتیں نازل ہوئی، حضور نے احکامات ہمیں بتائے۔ وہاں چل کیا رہا تھا؟ یہ عرب معاشرہ ہی تھا نا۔ تو جناب عرب معاشرے کے اندر آلریڈی اسلام آنے سے پہلے بھی وہاں پر لوگوں کی 8-8 9-9 اور 6-6 بیویاں ہوتی تھیں اس وقت، یہ عام وہاں پر معمول تھا، بلکہ اسلام نے لا کے وہاں 4 پہ ان کو روک دیا۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی 5ویں بیوی کو ڈیورس دینی پڑی، کسی نے اپنی 2 بیویوں کو چھوڑ دیا کیونکہ 6 تھی ان کی، تو 4 اسلام بول رہا ہے، اب 6 بیویوں کے ساتھ تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، تو اب وہ 6 بیویوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا ان کا ممکن تھا نہیں، اب ان کو 2 بیویاں اپنی چھوڑنی پڑی، کسی نے اپنی 1 بیوی چھوڑی، اس کی 5 بیویاں تھیں ان صاحب کی۔ مسئلہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عرب میں یہ معاشرہ عام سا معمول تھا، وہاں پہ یہ سب رواج تھا اور یہ سب چل رہا تھا وہاں پہ، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی وہاں پہ۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بات جو دیکھ لی نا کہ یار وہاں پر مرد حضرات کا ایسا معاملہ تھا، اسلام نے بھی 4 شادیوں کی اجازت آپ کو دے دی، لیکن سر وہاں خواتین کا معاملہ بھی یہاں ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے معاشرے میں۔ آپ وہاں پر دیکھیں خواتین کا معاملہ ہے کہ وہاں پر عورتیں اپنی زندگی کے اندر اپنے انتقال تک ان کے 3-3 2-2 شوہر رہ چکے ہوتے تھے، مطلب اس طرح معاملہ تھا۔ میں 1-2 مثالیں دے دوں اس کے اندر اور پھر آپ کو ذرا بات زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی۔ اس وقت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ کو دکھ رہی ہوگی، الاصابہ فی تمیز صحابہ، ٹھیک ہے، الاصابہ فی تمیز صحابہ یہ کتاب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے نا، والیوم نمبر 9 ہے، الاصابہ فی تمیز صحابہ۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ خواتین کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ اگر ویڈیو کوئی خاتون دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنی دوستوں کو شیئر کریں، ٹھیک ہے نا، اور خاص طور پہ یہ خواتین کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ مرد حضرات تو رکھیں، وہ انہوں نے رکھی، اب وہ اپنی مطلب کی بات کریں گے، لیکن میں اور خواتین کے لیے خاص طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں۔ ایک تو کتاب ہے الاصابہ فی تمیز صحابہ، دوسری کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ 3 جلدوں میں، یہ دونوں کتابوں کے اردو میں ترجمے ہو گئے ہیں۔ ان کی جو آخری جلدیں ہیں نا، جو ان کے آخری والیوم ہے، جیسے یہ الاصابہ کی جلد نمبر 9 ہے، والیوم نمبر 9، اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کی آخری تیسری جلد ہے، اور ان کے تراجم ہو چکے ہیں، اور آپ چاہیں تو مارکیٹ سے خرید لیں، ورنہ آپ جو ہے کروم کے اوپر جا کے گوگل سرچ انجن پر اس کو آپ جو ہے وہ سرچ کر لیں، گوگل سرچ انجن کے اوپر اس پر لکھ دیں الاصابہ فی تمیز صحابہ اردو PDF، یا اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اردو PDF، اس کو لکھ دیں، آپ فری میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ تو ان کی جو آخری جلدیں ہیں دونوں کتابوں کی، ویسے تو صحابہ کرام کو اور بھی عربی میں کئی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان 2 کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے، اس لیے میں خاص طور پر خواتین کے لیے ویڈیو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو پڑھ سکتی ہیں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے PDF میں۔ تو اب یہ ہے کہ ان کی آخری جلدوں میں خواتین کا پورا ڈسکس کیا گیا ہے، حضور علیہ السلام کے دور میں جو خواتین تھیں، جو بہت چھوٹی عمر کی تھیں یا بڑی عمر کی تھیں یا بہت زیادہ ادھڑ عمر کی بوڑھی تھیں، ان سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ تو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ہمیں نظر آتی، کچھ روشنی ڈالی ہے مصنف نے اور بتایا کہ ان کے اس دور میں خواتین کا معاملہ کیا چل رہا تھا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر 2 خواتین کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹی
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیٹی ہیں. اچھا، ان کا جو ہے وہ پہلا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال شہادت کے بعد حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا دوسرا نکاح ہوا ہے اوف نامی شخص سے، جو کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کا، اس کے بعد اوف جو تھے، جو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی بعد میں انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کا تیسرا نکاح ہوتا ہے محمد نامی شخص سے، جو کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے ہیں. اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے محمد بن جعفر طیار کا. اس کے بعد ان کا جو ہے نا وہ تیسرا نکاح کے بعد اب یہ چوتھا نکاح جو ہوتا ہے وہ عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا کل 4 نکاح ہوئے، اور ایک کے بعد وہ 3 شوہروں کے ساتھ بیوہ ہوئی، اور آخری شوہر ان کے تھے عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اور ان کا جو ہے اسی شوہر کے ساتھ وہ رہی، اور یہاں تک کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا خود کا انتقال ہو گیا، وہ خود ان کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہم جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں ان کی بیٹی کا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ذکر ایک اور خاتون کا بتاتا ہوں جو اسی کتاب میں موجود ہے، ان کا نام بھی ام کلثوم ہے، اور وہ ہیں ام کلثوم بن ولید بن ابی معید، اور یہ اموی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں خاتون. ٹھیک ہے نا، اور یعنی بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یہ، اور نسبی طور پہ، اور ان کا نام ہے ام کلثوم. اب ہم اس خاتون کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ولید بن ابی معید غالباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت دشمن تھا. بعد میں خالد فتح مکہ پر جو ہے اس کو سزا ملی اور یہ اس کو مار دیا گیا. بہرحال تو یہ ام کلثوم نام کی خاتون ہے، یہ کنواری تھی. اب بغیر والد کے، بغیر بھائی کی مدد کے، ٹھیک ہے نا، اور شادی تو ان کی ہوئی ویسی بھی نہیں تھی اس وقت، انہوں نے اکیلے ہجرت کی. یہ خاتون نے، کنواری خاتون تھی، انہوں نے ہجرت کی. ہجرت کر کے یہ مدینہ منورہ پہنچی. پھر انہوں نے نکاح کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا پہلا نکاح ہوا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے غزوہ موتا، جس کو بولتے ہیں سریہ موتا، جنگ موتا، اس میں ان کی شہادت ہو گئی حضرت زید بن حارثہ کی. اس کے بعد یہ جو ام کلثوم نامی خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دوسرا نکاح ہوا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھیزاد بھائی ہیں. انہوں نے آگے چل کے ان کو ڈیورس دے دی. اس کے بعد جو ہے ان کا تیسرا نکاح ہوتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر ان کا خود ہی انتقال ہو جاتا ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک ہے نا، انتقال ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب ہے یہ خاتون نے کل 4 نکاح کیے بڑے بڑے اس وقت کے نامور لوگوں سے، زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، اور زبیر بن عوام، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف، اور تیسرے ہیں اور چوتھے تھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرات سے ان کے نکاح ہوئے. کہنے کا مطلب میرا ان باتوں کو بیان کرنا، اور بھی واقعات اس کتاب میں نے حوالہ دے دیا ہے، ان کو پڑھ سکتی ہیں خواتین، اور ہمارے مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں. بتانے کا میرا مقصد ہے، سر وہاں کے معاشرے میں خواتین ایک سے زیادہ نکاح کرتی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ ایک عورت ایک ہی مرد کے ساتھ پوری وفاداری کرے اور جوانی سے لے کے بڑھاپا پوری زندگی ایک ہی مرد کے بعد ایک ہی مرد کے ساتھ گزارے. یہ وہاں پر لازم ملزوم معاملہ نہیں تھا معاشرے میں. ایسی بھی تھی خواتین، اور زیادہ تر ایسی تھی خواتین جو ایک ہی مرد کے ساتھ پوری زندگی گزارتی تھی. لیکن سر ایسا بھی معاشرے میں تھا اور عام سا رواج تھا کہ وہاں پر خواتین ایک مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارتی تھی، بلکہ ڈیورس ہو جایا کرتی تھی، یا شوہر کا انتقال ہو جایا کرتا تھا، وہ دوسرا نکاح کر لیا کرتی تھی. کہنے کا میرا مطلب ہے بھائی کہ اگر ہمارا اسلام، ہماری شریعت اگر اجازت دیتی ہے نا کہ ایک مرد ایک شادی کے بعد دوسری کرے، دوسری کے بعد تیسری کرے، تیسری کے بعد چوتھی کرے، تو یہی ہمارا قانون، یہی اسلام، ہماری شریعت عورت کو بھی یہ اجازت دیتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ 5 سال یا 6 سال یا 10 سال گزارے اور اس سے فائدہ حاصل کرے، اور اس کے بعد پھر بولے کہ نہیں یار مجھے نہیں سمجھ میں آتا، کوئی اس کو کوئی شرعی وہ عذر کوئی ڈھونڈ لے، یا اس کے بعد کوئی شرعی عذر ہو، اس بنیاد کو بنا کر اس کو ایک ایشو بنا کر وہ کہے کہ بھائی نہیں میں اب ایک دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ شخص تو اتنا ہی پیسے میں رہا اور یہ تو مڈل کلاس ہی رہا، یہ کبھی ہائی کلاس ہو نہیں سکا، زندگی بھر کماتا رہا، میں کیا اس کے ساتھ مڈل کلاس زندگی گزاروں، وہ آگے چل کے ایسے مرد سے شادی کر لے جو ہائی کلاس ہو. تو یہ چیزیں معاشرے میں پھر ہونے لگیں گی. کہنے کا مطلب ہے جب ہم اس دور کی اور شریعت کی باتیں کرتے کرتے ہم جو اپنی پسند کی باتیں قرآن و حدیث میں ڈھونڈتے ہیں اور بولتے ہیں بڑی بھی اس پر عمل ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، تو پھر ہم اس معاشرے پہ بھی پہنچے، پھر اس معاشرے کی وہ ساری چیزیں ہمارے میں آئیں گی نا، پھر اس کے لیے ہم ریڈی ہو جائیں. اس طرح ہماری مائیں ہیں، یا ہماری بہنیں ہیں، یا ہماری بیٹیاں ہیں، یا اللہ معاف کرے ہماری بیویاں ہیں، اگر وہ ہمارے سے وفاداریاں ختم کریں، وہ بولے کہ نہیں ٹھیک ہے یار میں ایک شخص سے 5 سال رہ گئی، 10 سال رہ گئی، پھر وہ آگے کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں، تو پھر ہمارا کیا طرز عمل ہوگا؟ پھر ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، وفاداری ہونا چاہیے، عورت میں حیا ہونا چاہیے، پھر وہاں ہم ساری باتیں شروع کر دیں گے قرآن و حدیث کی.
تو اسلام ان کو بھی تو اجازت دے رہا ہے کہ وہ بھی کوئی شرعی عذر ان کے پاس اگر ہے تو وہ ایک سے دوسرے مرد سے منتقل ہو جائیں، دوسرے سے پھر تیسرے کے پاس منتقل ہو جائیں اور بندے سے پھر ڈیورس لے لیں، یا اگر اس کے لیے طلاق کی بات کریں یا اس کے ساتھ تعلق اپنا توڑ لیں. تو یہ سب چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرب معاشرہ غلط ہے یا صحابہ کرام پر نعوذ باللہ کوئی تنقید نہیں ہو رہی ہے، پر اس معاشرے کو پوری طرح سمجھیں، پھر وہ چیز ہم پر اپلائی ہوگی نا. ہم خالی اس کی اپنی پسند کی چیزیں نکال لیتے ہیں، یا قرآن حدیث میں تو ایسا لکھا ہوا، تو قرآن حدیث میں سر خواتین کو بھی حقوق دیے گئے ہیں، پھر وہ اپنے حقوق پر آئیں گے نا، پھر آپ باتیں شروع کر دیں گے نہیں ایسا ہے ویسا ہے. تو تصویر کا ایک رخ مت دیکھا کریں، ٹھیک ہے نا، تصویر کے دو رخ دیکھا کرا کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ پھر یہ معاشرے میں جو چیزیں ان کی ہو رہی تھی یہی چیزیں پھر ہمارے معاشرے میں بھی آئیں گی. بری نہیں تھی وہ بھائی، پھر اس کے لیے ہم ریڈی ہو جائیں نا، اپنی خواتین اپنی عورتوں کے لیے بھی ہم ان چیزوں کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ وہ چیزیں جب ہمارے پاس آئیں گی تو پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے. ہم بولیں گے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو اسلام ان کو بھی حق دیتا ہے بھائی اس بات کا، پھر وہ ایک مرد کے ساتھ کیوں زندگی پوری گزاریں، پھر وفاداری والا مسئلہ بھی ہلے گا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شادی جائز ہے، کوئی عالم دین کوئی بھی شخص اس کو منع نہیں کر سکتا، جائز ہے بالکل، صحیح ہے نا. لیکن سر یہ چیزیں ہم کل کو معاشرے میں زیادہ کرنے لگیں گے، اس کا پھر ہمارے ساتھ یہ چیزیں آئے گا، پھر ہم اس کے لیے ریڈی ہو جائیں. اچھی بری کی بات نہیں، پھر ہم ریڈی ہو جائیں. ہمارے معاشرے میں یہ رواج نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری ماشاء اللہ خواتین آپ کو دکھیں گی جنہوں نے اپنے شوہروں کی یاد میں بیوہ ہونے کے بعد پوری زندگی گزاری اپنی شوہروں کی محبت میں، ٹھیک ہے نا. اور ایسا بھی آپ کو دکھے گا کہ یہاں پر ایسی خواتین ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نا، جو ایک مرد کے ساتھ ہی پوری زندگی اکتفا کرتی ہیں. وفاداری ہے یہاں کی خواتین میں، یہاں کی عورتوں میں ماشاءاللہ، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، کیونکہ وفاداری کا تعلق، محبت کا تعلق، پاک دامنی کا تعلق صرف خالص اسلام سے نہیں ہے کہ اسلامی بندہ ہوگا تو اس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک انسان کی فطرت اور اس کی اپنی تہذیب اور اس کی تربیت کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کس بندے نے کی اور کس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہے. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک عورت ہوگی وہ بظاہر وہ مشرک ہوگی، کافر ہوگی، لیکن وفاداری اس میں ہوگی یا اس میں حیا ہوگی. یہ ضروری تعلق نہیں ہے کہ اس کو ہم اسلام سے جوڑے، اسلام سے باہر کریں. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں، ورنہ معاشرے میں دوسری چیزیں بھی ہمارے ساتھ آئیں گی.